سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو 7 افراد عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، اور قیامت کا دن وہ ہوگا کہ جس دن عرش الہی کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا ان 7 افراد کا ذکر کرتے ہوئے، امام عادل، سب سے پہلا شخص جو عرش الہی کے سائے میں ہوگا وہ انصاف کرنے والا بادشاہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، عرش الہی کے سائے میں آنے والا دوسرا شخص وہ ہوگا کہ جس کی جوانی اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی میں گزری ہو۔ پھر تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ عرش الہی کے سائے میں تیسرا وہ شخص ہوگا کہ رجل قلبہ معلق بالمساجد، ایک ایسا شخص ہے کہ جس کا دل مسجدوں سے لگا ہوا ہے۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا کہ رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ و تفرقا علیہ، عرش الہی کے سائے میں رہنے والا چوتھا شخص وہ ہوگا کہ وہ دراصل 2 افراد ہوں گے، دونوں اللہ کی رضا کے لیے دوستی کرتے ہوں گے، اللہ کی محبت کے نام پہ اکٹھا ہوتے ہوں گے، اللہ کی محبت ہی کے نام پہ جدا ہوتے ہوں گے۔ ایسے 2 افراد بھی عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ پھر 5ویں فرد کا ذکر کیا اور فرمایا کہ رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ رب العالمین، عرش الہی کے سائے میں 5واں شخص وہ ہوگا کہ جسے خوبصورت اور کسی منصب دار عورت نے گناہ کی طرف راغب کیا ہو تو اس نے یہ کہے کہ گناہ سے انکار کر دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تمہارے قریب نہیں آ سکتا۔ 6 نمبر پہ فرمایا کہ عرش الہی کے سائے میں وہ ہوگا کہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایک بندہ وہ ہے جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ کو یاد کرنے کے بعد اس کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہے۔ 7ویں نمبر پہ فرمایا کہ رجل تصدق فاخفاها حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، عرش الہی کے سائے میں 7واں فرد وہ ہوگا جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوگا اور اتنا پوشیدہ صدقہ کرتا ہوگا کہ اگر وہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی کہ اس نے اللہ کی راہ میں کیا دیا۔ یہ بخاری شریف کی طویل ترین حدیث ہے جسے میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا۔ آج ہم اسی حدیث کے حوالے سے کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ، 7 افراد وہ ہوں گے جنہیں عرش الہی کے سائے میں جگہ ملے گی۔ اسلام کی خوبصورتی کو دیکھیں کہ اسلام ہمارا مذہب، ہمارا دین جب ثواب کی بات کرتا ہے تو ثواب کسی ایک فرد کے ساتھ خاص نہیں کرتا، بلکہ ثواب کا دائرہ اتنا وسیع کر دیتا ہے، اس کے اتنے افراد بنا دیتا ہے کہ اگر ہم ایک طریقے سے اس ثواب کو حاصل نہ کر سکے تو ہمارے سامنے دوسرا دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک بندہ عرش الہی کے سائے میں ہوگا، بلکہ 7 افراد عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، لہٰذا آپ ایک نہیں تو دوسرے طریقے سے، دوسرے نہیں تو تیسرے طریقے سے عرش الہی کے سائے میں پہنچنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے مفسرین شارحین حدیث نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اس حدیث میں جو 7 کا ذکر ہے وہ عدد کو بتانے کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ دیگر احادیث میں جو 7 افراد کا ذکر آیا ہے ان میں ان 7 افراد کے علاوہ دوسرے افراد کا بھی ذکر ہے، جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ عرش الہی کے سائے میں بہت سارے افراد ہوں گے، جن میں سے حضور نے ایک حدیث میں 7 کا ذکر کیا تو دوسری حدیث میں باقی افراد کا ذکر کیا۔ تو گویا کہ عرش الہی کے سائے میں پہنچنا، قیامت کے دن اللہ رب العزت کے انعام و اکرام سے محظوظ ہونا، یہ اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے کہ انسان اس دنیا میں کوشش کرے تو اسے حاصل نہ کر سکے، بلکہ انسان کوشش کرے تو اسے ضرور حاصل کر سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ سبعۃ، ہم تمہارے سامنے 7 افراد کا ذکر کرتے ہیں، یظلھم اللہ، اللہ رب العزت انہیں سائے میں رکھے گا، اور سایہ آج کے دن کی طرح کہ بہت ساری جگہوں پہ سایہ ہے، ایک سایہ ہم نے فراہم کر دیا نہیں، فرمایا کہ لا ظل الا ظلہ، اس دن صرف ایک ہی سایہ ہوگا، وہ سایہ عرش الہی کا سایہ ہوگا۔ اس دن سورج سوا نیزے کے فاصلے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اور لوگ پیاس کی بنیاد پہ پریشان ہوں گے، اور لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، کسی کی ٹخنے تک، کسی کے گھٹنے تک، کسی کی کمر تک، کسی کی پیشانی تک، اور کسی کا پورا وجود پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا۔
ایسے وقت میں سائے کی کتنی اہمیت ہوگی اسے ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب سایہ نام کو نہیں ہوگا اور گرمی اتنی سخت ہوگی کہ بغیر سائے کے تمہارا کام چلنے والا نہ ہوگا، اس وقت اللہ رب العزت تمہیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تم 7 افراد میں سے ایک بننے کی کوشش کرو۔ سب سے پہلے نمبر پہ فرمایا کہ امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ۔ یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ کا ذکر کیا ہے، حاکم کا ذکر کیا ہے، سلطان وقت کا ذکر کیا ہے، لیکن اس حدیث پاک کے عموم میں وہ سارے کے سارے افراد آتے ہیں جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے اور ان کے ماتحت کچھ افراد رہتے ہیں۔ اس لیے کہ جب کسی انسان کے ماتحت کچھ افراد ہوتے ہیں، وہ خشک و تر کا مالک ہوتا ہے، امر و نہی کا مالک ہوتا ہے، صاحب اختیار اور صاحب اقتدار ہوتا ہے، تو پھر وہ اپنے ماتحت افراد کے ساتھ انصاف نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ امام عادل، یہ ایک شخص وہ ہے کہ جسے اللہ نے سلطنت عطا فرما دی ہے، حکومت عطا فرما دی ہے، اختیار عطا فرما دیا ہے، وہ کچھ بھی فیصلہ کر دے، کوئی اس سے باز پرس کرنے والا نہیں ہے، اس کے باوجود وہ لوگوں کے درمیان انصاف کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اور وہ آج بھی یہ تصور کر رہا ہے اگرچہ میرے ہاتھ میں اقتدار ہے لیکن پروردگار مجھ سے بھی بڑا ہے، ایک دن میں اس کی بارگاہ میں جاؤں گا، وہ مجھ سے محاسبہ فرمائے گا۔ جو آدمی حکمراں ہوتے ہوئے انصاف کرتا ہے، جو باپ اولاد کا مالک ہوتے ہوئے بھی اولاد کے درمیان انصاف کرتا ہے، جو شوہر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ انصاف کرتا ہے، جو حکمراں اپنے ماتحت افراد کے ساتھ انصاف کرتا ہے، اور انصاف صرف اس بنیاد پہ کرتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، ناانصافی پر میری پکڑ ہوگی اور باز پرس ہوگی، ایسا آدمی قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ تھوڑی دیر کے لیے ناانصافی کر کے ہم کسی کا حق لے سکتے ہیں، اپنے انا کو تسکین پہنچا سکتے ہیں، لیکن اگر اللہ کے حکم کے مطابق انصاف کر لیا تو اللہ اتنا بڑا اجر عطا فرمائے گا کہ جب کہیں سائے کا نام و نشان نہیں ہوگا، اللہ اس انصاف کرنے والے بندے کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ فرمایا شاب النشا فی عبادت اللہ، وہ جوان کہ جس کی جوانی عبادت میں گزرتی ہے۔ عبادت تو ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، جیسے ہی بچہ سن شباب کو پہنچتا ہے تبھی سے عبادت فرض ہو جاتی ہے، اور جب تک اس کے جسم کے اندر جان ہے، جب تک اس کے رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، وہ اللہ کی عبادت اس کے اوپر ضروری ہوتی ہے۔ عبادت ہر مرحلے میں ضروری ہے، لیکن جو جوانی ہوتی ہے وہ جنون کا ایک حصہ ہوا کرتی ہے۔ جوانی میں شہوت کا غلبہ ہوتا ہے، جوانی میں نفس کا غلبہ ہوتا ہے، جوانی میں انسان آوارگی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایام شباب میں، اپنے جوانی کے ایام میں اپنے نفس کو پسے پش، اپنے نفسانی خواہشات کو پسے پش ڈال کر کے اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی کو گزار دیتا ہے، تو پروردگار عالم ایسے جوان کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرماتا ہے۔ اس سے ہمارے ان جوانوں کو نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے جن کی جوانی آج ہوٹلوں پہ گزر رہی ہے، عیاشی کے اڈوں پہ گزر رہی ہے، موبائل کی نظر ہو چکی ہے، اور ان کی راتیں اور ان کے دن لہو و لعب میں اور لا یعنی کاموں میں گزر جاتے ہیں۔ ایسے افراد کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ یہ جو زندگی کے چند سال ہے جس میں بڑے غلبات ہوتے ہیں خواہشات نفس کے، ایسے وقت میں اگر ہم نے اپنے آپ پہ کنٹرول کر لیا، یہ چند سالوں کے لیے ہم نے اپنے نفس کو اپنے ماتحت کر لیا، تو قیامت کا وہ دن جو 50,000 سال کا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پورا دن ہمارے لیے ٹھنڈا کر دے گا اور اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور اس کے بالمقابل ایک حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا گیا کہ قیامت کے دن بندے سے 4 سوال ہوں گے۔ اس میں سے پہلا سوال یہ ہوگا ان عمرہ فیما افنا، تم نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے۔ پھر زندگی میں سارے مرحلے آ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان شبابہ فیما ابلا، جہاں پوری زندگی کا سوال ہوگا، بطور خاص تمہاری جوانی کا سوال ہوگا کہ تم نے 14 سال سے لے کر کے 25-27 سال تک کی زندگی، شادی ہونے تک کی جو زندگی ہے، اس کو تم نے کس طریقے سے گزارا ہے۔ قیامت کے دن اس کا بطور خاص سوال ہونا ہے۔ تو یہ ایک حدیث پاک میں اس عمر کے متعلق سوال ہونے کا ذکر ہے، تو دوسری حدیث پاک میں اسی کی فضیلت بیان کر دی گئی کہ یہ جو 15-20 سال کا دورانیہ ہے، اس دورانیے میں تم اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر لو، اپنے خواہشات نفس کو قابو میں کر لو، تو اللہ اتنا اجر عطا فرمائے گا جس کا تم تصور نہیں کر سکتے، اور جس کو تم اپنی عبادت اور محنت کے ذریعے سے حاصل نہیں کر سکتے۔ تو دوسرا فرد وہ ہے کہ شاب النشا فی عبادت اللہ، جوانوں کے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ اپنی جوانی کو عبادت میں گزار دو، اللہ رب العزت قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا رجل قلبہ معلق بالمساجد،
ایک شخص وہ ہے کہ جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے۔ یہ ہم اور آپ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جس انسان کو جس چیز سے دلچسپی ہوتی ہے وہ کہیں پر بھی ہوتا ہے اس کا دل اسی میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ کوئی تاجر ہوتا ہے تو اس کا دل تجارت میں لگا ہوا ہوتا ہے، کوئی تعلیم و تعلم سے وابستگی رکھتا ہے تو اس کا دل کتابوں میں لگا ہوا ہوتا ہے، کوئی آدمی کاشتکاری سے تعلق رکھتا ہے تو اس کا دل کھیت میں لگا ہوا ہوتا ہے، کوئی جانوروں کا مالک ہو تو اس کا دل چوپایوں میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی سیاسی حکمراں ہو تو سیاسی معاملات سے اس کا دل لگا ہوا ہوتا ہے۔ جو انسان جس چیز سے دلچسپی رکھتا ہے اس کا وجود کہیں پر بھی ہو لیکن دل تو اسی سے لگا ہوا ہوتا ہے، ذہن ہمیشہ وہیں پہ حاضر رہتا ہے جہاں پہ اس کا محبوب ترین مشغلہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجل قلبہ معلق بالمساجد، ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کو نمازوں سے اتنی محبت ہے، عبادت سے اتنی دلچسپی ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا اتنا شوق ہے کہ وہ بازار میں بھی ہوتا ہے تو وہ مسجد میں اس کا دل لگا ہوا ہوتا ہے۔ ایک نماز سے فارغ ہونے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے کہ ابھی میرے پاس چند گھنٹوں کا وقت ہے، اسی دوران جو کچھ کرنا ہے کر لینا ہے، اس کے بعد اگلی نماز کے لیے مجھے حاضر ہونا ہے۔ فجر پڑھنے کے بعد وہ ظہر کا انتظار کرتا ہے، ظہر کے بعد کوئی بہت بڑا کام نہیں چھیڑتا کہ اگر میں اس کام کو چھیڑ دوں گا تو نماز عصر کی جماعت فوت ہو جائے گی۔ نماز عصر کے بعد کہیں جاتا ہے، اپنے ٹائم کا حساب رکھتا ہے کہ مجھے مغرب تک پہنچ آنا ہے اور اگر نہیں پہنچ سکا تو میں جہاں پہنچ رہا ہوں وہاں پہ مسجد میں پہنچ پاؤں گا نہیں، اس کا یہ انتظار کرتا ہے۔ دعوت ہوتی ہے تو وہ مغرب بعد دعوت میں نہیں جاتا، انتظار کرتا ہے کہ اگر میں یہ سوچتا ہے کہ دعوت میں چلا جاؤں گا دعوت کے بہانے جماعت چھوٹ جائے گی، پہلے میں عشاء پڑھ لوں گا، فارغ ہو جاؤں گا، اس کے بعد میں دعوت میں جاؤں گا۔ وہ اتنا اہتمام اپنی زندگی میں سارے کاموں کو ڈسٹرب کر کے اس لیے کرتا ہے کہ قلبہ معلق بالمساجد، اس کا دل مسجد سے وابستہ ہو چکا ہے، نماز سے وابستہ ہو چکا ہے۔ جس نے اپنا دل نماز کو دے دیا ہو، جس نے اپنا دل مسجد سے وابستہ کر رکھا ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اسے جہنم کی آگ میں جلنے کے لیے نہیں چھوڑے گا، دھوپ کی تپش میں جلنے کے لیے نہیں چھوڑے گا۔ وہ قیامت کے دن کہیں پر بھی ہوگا، اللہ رب العزت اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ کتنا سستا سودا ہے کہ انسان کے اوپر نماز فرض ہے، نماز کی محبت اپنے دل میں اتنی جاگزی کر لو کہ تم کہیں پر بھی رہو دل مسجد سے لگ جائے تو پروردگار عالم قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تین افراد ہو گئے، پہلے انصاف پر بادشاہ، دوسرے نمبر پہ وہ جوان جس کی جوانی عبادت میں گزرتی ہے، تیسرا وہ شخص کہ جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے، چوتھے نمبر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، لوگ دنیا میں محبت کرتے ہیں اور محبت ایک ایسی چیز ہے کہ ہر دل کے اندر اس کا گزر بسر ہوتا ہے، بلکہ ہر دل کو اس سے تعلق ہوتا ہے۔ کوئی دل آپ ایسا نہیں دکھا سکتے جو محبت سے خالی ہو، کسی نہ کسی چیز سے محبت کا ہونا یہ قلب کا تقاضا ہے، یہ انسانی فطرت کا ایک جز ہے۔ ہر انسان کو کسی نہ کسی سے محبت ہوتی ہے، کسی کو پیشے سے، کسی کو منصب سے، کسی کو غیرت سے، کسی کو خاندان سے، کسی کو اولاد سے، محبت ہر طرح سے ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی محبت کسی سے اللہ کے نام پہ کرتا ہے تو اس محبت کی شان ہی نرالی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ رجلان تحابا فی اللہ، محبت کا تعلق دو افراد سے ہوگا، کوئی تنہا اپنی ذات سے کیا محبت کرے گا، اسی لیے حضور نے دو افراد کا ذکر کیا کہ رجلان دو افراد ہیں، تحابا فی اللہ وہ صرف اللہ کے نام پہ محبت کرتے ہیں، اور اللہ کے نام پہ محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اکٹھا ہوتے ہیں تو اللہ کے نام پہ اکٹھا ہوتے ہیں، جدا ہوتے ہیں تو اللہ کے نام پہ اکٹھا ہوتے ہیں۔ ان کی جو ٹائمنگ ہوتی ہے ملاقات کی، نماز ظہر کے بعد ہم فلاں مسجد میں مل جائیں گے، نماز عصر کے بعد ہم دونوں ساتھ میں چلیں گے، ہم فلاں سے دور اس لیے جائیں گے، ہم فلاں شادی میں اس لیے نہیں جائیں گے کہ وہاں پہ گناہ کے کام ہوتے ہیں، ہم فلاں راستے سے اس لیے نہیں گزریں گے کہ وہاں عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے۔ ان کی دوستی کی بنیاد اللہ کی محبت ہوا کرتی ہے، شریعت کی پاسداری ہوا کرتی ہے۔ جو لوگ اپنی محبتوں کا معیار اللہ کی ذات کو بنا دیتے ہیں، قیامت کے دن اللہ رب العزت ایسے افراد کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ بخاری شریف کی ایک دوسری حدیث پاک ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین افراد ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ ایمان کی مٹھاس عطا فرما دیتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، صاحب ایمان اور مسلمان ہونے کی بڑی برکتیں ہیں، لیکن ایمان کی بھی ایک لذت ہوتی ہے، اور اس لذت کو وہ آدمی محسوس کرتا ہے جس کے دل میں صحیح معنی میں ایمان راسخ ہو چکا ہوتا ہے۔
پھر حضور فرماتے ہیں کہ 3 افراد وہ ہیں جو ایمان کی مٹھاس اور حلاوت کو محسوس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا کہ من کان اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما، جو آدمی سب سے زیادہ اللہ و رسول سے محبت کرے اسے ایمان کا مزہ مل جاتا ہے۔ اللہ سے محبت کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ ہاں میری زندگی کسی مصرف کی سمجھ میں آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے بعد اسے فخر ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے ان کی امت میں پیدا فرمایا ہے، ورنہ میرا یہ وجود ان کی امت میں پیدا ہونے کے لائق نہیں تھا۔ اور اس کے بعد اس حدیث پاک میں دوسرے نمبر پہ حضور نے فرمایا کہ وہ آدمی جس کو حلاوت ایمان ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ یحب احدا الا للہ، وہ کسی سے بھی محبت کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے۔ ایک اللہ و رسول سے محبت، اور جس بندے سے بھی محبت کرے تو اللہ و رسول سے محبت کی بنیاد پہ کرے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا ان یکرہ ان یعود الی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار من الایمان، کہ تیسرا وہ آدمی جسے ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت اور حلاوت ملتی ہے، وہ بندہ ہے کہ جس کے دل میں ایمان اس قدر راسخ ہو چکا ہو کہ اگر اس کے سامنے دنیا پیش کر دی جائے، کفر پیش کر دیا جائے، گمراہیت پیش کر دی جائے تو وہ اس کفر سے، گمراہیت سے بچنے کے لیے ایسے ہی بھاگے جس طریقے سے اسے آگ میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہو تو وہ بھاگ کر کے نکل آتا ہے۔ اس طریقے سے وہ کفر سے نفرت کرتا ہے اور کفر سے دوری اختیار کرتا ہے۔ جو یہ 3 کام کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے ایمان کے اندر ایسی حلاوت پیدا فرما دیتا ہے کہ اسے اپنے ایمان پہ ناز ہوتا ہے، وہ جہاں رہتا ہے اپنے ایمانی شان کے ساتھ اور اسلامی شناخت کے ساتھ رہتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ چوتھا فرد وہ ہے کہ رجلان تحابا فی اللہ اجتماع علیہ وتفرقا علیہ۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ رب العالمین۔ ایک شخص ہے جو کہیں سے گزر رہا ہے، یا آج کے زمانے میں کہہ لیجئے گھر پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس فون آتا ہے، اس سے رابطہ کیا جاتا ہے، اور رابطہ کرنے والا مرد نہیں ہے، عورت ہے، ذات منصب و جمال، وہ صاحب منصب بھی ہے، صاحب ثروت اور صاحب دولت بھی ہے، اور خوبصورت بھی ہے۔ خوبصورتی جہاں ہوتی ہے وہاں پر بھی میلان قلب ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جب کوئی منصب ہوتا ہے تو لوگ منصب کی بنیاد پہ اپنے گناہوں کو چھپا لیتے ہیں۔ آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ لاکھوں کا غبن کر لیتے ہیں اور ان کی کرسی انہیں بچا لیتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت بڑے کرائم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر بھی وہ اپنے عہدے کی بنیاد پہ بچ جاتے ہیں، کوئی ان کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے۔ تو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ ایسی عورت بلا رہی ہے جو منصب دار بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، یعنی گناہ کا داعیہ بھی موجود ہے، اور اگر گناہ کر لے تو گناہ سے بچنے کے راستے بھی موجود ہے۔ تو یہاں پر جب گناہ کی دعوت دی جائے تو بندہ گناہ کی طرف آسانی کے ساتھ لپک سکتا تھا، اس کے باوجود وہ بندہ کہتا ہے انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تیرے گناہ کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے اور اپنے چھوٹے بڑے گناہ کا حساب دینا ہے۔ جب بندے کے دل میں خوف خدا اس قدر غالب آ جاتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، جس نے اپنے نفس کو اتنا دبا دیا کہ گناہ دروازے پہ پہنچ گیا لیکن اس نے گناہ کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، تو قیامت کے دن اس کے لیے عرش الہی کے سائے کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ وہ اتنا عظیم منصب پا چکا ہے کہ قیامت کے دن اللہ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ یہاں پر حدیث پاک میں جو ذکر کیا گیا وہ اس زمانے کے اعتبار سے ذکر کیا گیا، لیکن آج ہم اس زمانے کے تناظر میں دیکھیں، اس زمانے میں عورتیں بلاتی تھی یا انسان کو بلایا جاتا تھا، لیکن آج گناہ چل کر کے ہمارے موبائل میں آ چکا ہے۔ تنہائیوں میں ہم ہوتے ہیں، ہمارے اسکرین پہ، ہمارے موبائل پہ، ہمارے یوٹیوب پہ اور بہت طرح کے ویب سائٹ ہوتے ہیں جہاں پہ سارے طرح کے گناہ اور عریہ مناظر نظر آتے ہیں۔ ایسے وقت میں اگر کوئی اپنے نگاہوں کی حفاظت کر لیتا ہے، طبیعت جھنجھلا جائے تو وہ تنہائی سے باہر نکل آتا ہے، اپنے موبائل کو بند کر لیتا ہے یا پھر اچھے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے، تو جو کوئی آدمی گناہ کے سامنے آنے کے باوجود وہ گناہ سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے اس کو بھی یہی ثواب ملے گا۔ آج کے زمانے میں جہاں لوگ بہت سارے طریقے سے پیسے کمانے کی کوشش کر رہے ہیں، بہت معمولی محنت کے ساتھ لاکھوں کا غبن کر کے اپنی بازار کو گرم کر سکتے ہیں، اس کے باوجود اگر کوئی آدمی حرام کی کمائی سے بچتا ہے اور حلال کے اوپر اکتفا کرتا ہے اور تنگ دستی کی زندگی گزارتا ہے حلال کھانے کے لیے، قیامت کے دن ایسا بندہ بھی عرش الہی کے سائے میں ہوگا، اس لیے کہ اس نے دنیا کے سامنے
سامنے، دنیا کی لذتوں کے سامنے، خواہش نفس کے سامنے اللہ کے خوف کو اہمیت دی ہے، ایسے بندے کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرماتا ہے۔ یہ کل ملا کر کے 5 افراد ہو گئے، ایک تو امام عادل، دوسرا جوان، تیسرے نمبر پہ وہ شخص جس کا دل مسجدوں میں لگا ہوا ہے، چوتھے وہ 2 افراد کے جو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، پانچواں وہ شخص کہ گناہ چل کر جس کی دہلیز پر آ گیا تھا پھر بھی اس نے اللہ کی رضا کے لیے گناہ سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ چھٹے نمبر پہ فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ۔ جب انسان تنہا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ہم بھی تنہا ہوتے ہیں، آپ بھی تنہا ہوتے ہیں، یا تو گناہ کی طرف دل مائل ہو جاتا ہے، اور اگر گناہ کی طرف دل مائل نہ ہو تو ہماری دنیا اتنی بڑی ہے، اتنے خیالات ہیں، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے وہاں جانا ہے، اگر میں ایسا کرتا تو بہتر ہوتا، بچپن کا وہ واقعہ، شادی کا وہ واقعہ، خاندان کا وہ اختلاف، اتنے اختلافات میں ہم جھگڑے ہوئے ہیں، اتنے تصورات اور خیالات کا ہمارے اوپر غلبہ ہوتا ہے کہ اللہ کی یاد ہی نہیں آتی ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ رجل ذکر اللہ خالیا، ایک آدمی گوشہ تنہائی میں بیٹھا ہے اور اس نے اللہ کو یاد کیا اور اس بات کو یاد کیا کہ جیسے میں زندگی گزار رہا ہوں، زندگی اسی پہ تو ختم نہیں ہونی ہے، ایک دن اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ جب کوئی آدمی تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، پروردگار کا تصور ہے اور بندہ ہے، کوئی اسے دیکھنے والا نہیں ہے، صرف اللہ کی یاد سے، اس کے حضور حاضری کی خوف سے اس کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہے، تو اس کا یہ رونا دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، اس کا یہ رونا کسی کے سامنے اپنی نیکی اور پرہیزگاری کے اظہار کے لیے نہیں ہے، اس کا رونا محض صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خشیت کے لیے ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ادھر تمہارے آنکھوں سے آنسو جھلکے، ادھر اللہ کی طرف سے انعام یہ مل جاتا ہے کہ اے میرے بندے، تو نے مجھے تنہائیوں میں یاد رکھا ہے، قیامت کے دن ہم تجھے تنہا نہیں چھوڑیں گے بلکہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دیں گے۔ کتنا سستا سودا ہے کہ آنکھوں سے ایک مرتبہ آنسو نکال لے، اللہ کو یاد کر کے، اپنے گناہوں کا تصور کر کے، اس کی بارگاہ میں حاضری کے خوف سے، اور یہ سوچ کر کے کہ اگر پروردگار آج تک جو ہم گناہ کر رہے ہیں وہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ معاف کر دے گا، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی اور فیصلہ آ گیا کہ معافی ہمارے لیے نہیں ہے، صرف اس کا تصور کر لیا، آنکھیں اشکبار ہو گئی، پلک تر ہو گئے، قیامت کے دن اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور آخر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجل تصدق فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ایک بندہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہا ہے، اس کے بعد وہ سیلفی نہیں بناتا ہے، اخباروں میں نہیں چھاپتا ہے، اور بھرے مجمع عام میں نہیں دیتا ہے، بلکہ وہ اتنے پوشیدہ طور پہ صدقہ دیتا ہے کہ دینے والا جانتا ہے، لینے والا جانتا ہے۔ اس کو حدیث پاک میں اس طور پہ بیان کیا حتی لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، کہ مان لو کہ تم نے بائیں ہاتھ سے دیا ہے تو دائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں کہ تم نے کیا دیا ہے۔ اتنا پوشیدہ کوئی اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرماتا ہے۔ یہ حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی، اس حدیث پاک پہ آپ غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنی وضاحت کے ساتھ جنت کا راستہ اور قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں جگہ پانے کا راستہ بیان فرمایا۔ حدیث پاک کا خلاصہ صرف اتنا ہے کہ انصاف پر بادشاہ عرش الہی کے سائے میں ہوگا، وہ جوان عرش الہی کے سائے میں ہوگا جس کی جوانی عبادت میں گزری، وہ بندہ عرش الہی کے سائے میں ہوگا جس کا دل مسجدوں سے لگا ہوا ہے، وہ بندے عرش الہی کے سائے میں ہوں گے جو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، وہ بندے عرش الہی کے سائے میں ہوں گے جو گناہ کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے، گناہ چل کر بھی آئے تو وہ گناہ سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، وہ بندے عرش الہی کے سائے میں ہوں گے جو تنہائیوں میں اللہ کو یاد کرتے ہیں تو رو پڑتے ہیں، وہ بندے عرش الہی کے سائے میں ہوں گے جو راہ خدا میں دیتے ہیں اور چھپا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن اپنے عرش کے